یہ مہینہ آتا ہے ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب جنوری کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت سارے لوگ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک نئے سال آیا، ایک تجدید عہد کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلامی سال کا آغاز آتا ہے تو ایک سوگ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے، خصوصاً ان پاک باز لوگوں پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ قربان کیا۔ تو آج کی مجلس میں ان کی فضیلت کے متعلق گزارشات کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سوشل میڈیا یہ ایک شیطان کی آنت کی طرح ہر انسان کے ذہن پہ چھایا ہوا ہے، وہ کوئی بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شخص اس پہ ریسرچ کرتا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف اذہان کی باتیں سنتا ہے، اور بہت سے فتنوں نے سر اٹھا کے ہمیں اپنے دین سے ہی برگزشتہ، دین سے ہی بددل کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن کی وجہ سے دین پہنچا ہے ان پہ اعتماد ختم کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ رسول اللہ ان کے متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ صحابہ کے متعلق کیا رکھنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، یہ جو سن ہجری کا آغاز ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہجرت کے 17ویں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ کے گورنرز میں ایک گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک بڑے دانا انسان تھے، یمن کی گورنری ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا، کہنے لگے امیر المومنین، دوسری سلطنتوں سے جب خط آتے ہیں تو ان کے اوپر تاریخ لکھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے جب بھی خطوط ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اس پہ تاریخ نہیں ہوتی، ہم تعین نہیں کر سکتے کون سا پہلا خط ہے کون سا بعد میں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اسلامی سال کا کوئی نہ کوئی تعین کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم بھی اپنی تاریخ کو لکھ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تجویز پسند آئی، اور حضرت عمر نے اپنی مجلس شورا جو بڑے دانا کبار صحابہ پہ مشتمل تھی ان سب کو بلایا کہ ابو موسیٰ اشعری کا ایک مشورہ آیا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ سب لوگ بیٹھے، اور آپ جانتے ہیں عیسوی سال کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتا ہے، یہود کے سال کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دن سے ہوتا ہے، بکرمی سال کا آغاز بکرما جیت کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس دنیا کے جتنے بھی سال کا تعین کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کی پیدائش یا کسی انسان سے وابستہ ہے۔ سوچ یہی آئی کہ نبی کریم کی پیدائش سے شروع کیا جائے۔ ہر شخص نے اپنا مشورہ دیا۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر فرماتے رہے، پھر جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہیں سے اسلام کے عروج کا آغاز ہوا۔ کیوں نہ اپنے سن کا آغاز جو ہے ہجرت سے کیا جائے؟ تو نبی کریم نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں، اور جب آپ مدینہ پہنچے تھے تو محرم شروع ہو چکا تھا۔ اب اتفاق اسی بات پہ ہوا کہ اپنے سن کا آغاز محرم سے کیا جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اسلام کو اللہ نے اس دین کو عروج کی طرف چلایا تھا۔ اللہ نے ایک مملکت عطا کی اور مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت بنی۔ چند
کلومیٹر کے جو ہے حدود عربے کے اندر. آج جہاں مسجد نبوی جتنی بڑی ہے یہ اس وقت مدینے کا پورا شہر تھا. یعنی یہاں سے اسلامی مملکت کا آغاز ہوا. اور پھر یاد رکھیں یہ بات 26 سال یا 25 سال تک بعد، یعنی ہجرت کے 25 سال بعد کیفیت یہ تھی کہ دنیا کے 3 بر اعظم اسلامی سلطنت کے اندر تھے. اتنی بڑی اللہ نے سلطنت بنا دی. اور یہ سوچ بہت خوبصورت تھی کہ ہمارے سال کا آغاز اسلام کی عظمت رفتہ کی یاد دلائے کہ لوگوں نے کس مصیبتوں کو جھیل کے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی اور پھر اللہ نے اس دین کو عروج عطا فرمایا. دوسری بات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کتنی ہی خوبصورت بستی میں کیوں نہ رہتا ہو، کیونکہ یہ مکے کے باسی ام القریٰ بستیوں کی ماں میں رہتے تھے، سب سے مقدس ترین جگہ کے قریب رہتے تھے، یعنی بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے تھے. لیکن جب ایسی بستی میں بھی اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے بندہ تو اس بستی میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اسے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ سارے اسباق ہمیں ہجرت کے معاملے میں ملتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، جب بھی یہ سال کا آغاز آتا ہے تو ہمیں ان ساری باتوں کو بھلا کے ایک ایسی بات کی طرف الجھا دیا جاتا ہے جس کا سرے سے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس میں 2 بہت بڑے سانحے ہوئے تھے. ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 محرم کو شہادت ہوئی، اور دوسری 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات